السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 18 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک جماعت موجود ہوں جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا ہم 10 مردوں کے وہاں موجود ہوتے ہوئے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے، لہذا انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قمیص جو جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی، اور وہ قمیص مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ اسے تاریک کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ تم ضرور انہیں ان کی یہ حرکت یاد دلاؤ گے اور اس وقت وہ جانتے نہ ہوں گے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا تو جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے تب تک تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ لے گئے، اور جب دور نکل گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو گئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹکا
اور دلوں میں جو عداوت تھی وہ ظاہر ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس کی طرف جاتے تھے وہ مارتا اور طعنے دیتا تھا، اور خواب جو کسی طرح انہوں نے سن لیا تھا اس پر برا بھلا کہتے تھے، اور کہتے تھے اپنے خواب کو بلا، وہ اب تجھے ہمارے ہاتھوں سے چھڑائے۔ جب سختیاں حد کو پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا، اللہ سے ڈر اور ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے کیا عہد کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا؟ تب وہ ان حرکتوں سے باز آئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا۔ یہ کنواں کنعان سے 3 فرسنگ یعنی 9 میل کے فاصلے پر اردن کی سرزمین کے اطراف میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا اور اندر سے کشادہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قمیص اتار کر کنویں میں چھوڑا۔ جب وہ اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی تاکہ آپ علیہ السلام پانی میں گر کر ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام پہنچے اور انہوں نے آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا اور آپ کے ہاتھ کھول دیے، اور ہم نے اسے وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے یا الہام کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ غمگین نہ ہوں، ہم آپ کو گہرے کنویں سے نکال کر بلند مقام پر پہنچائیں گے اور تمہارے بھائیوں کو حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لائیں گے اور انہیں تمہارے زیر فرمان کریں گے۔ اور اے پیارے یوسف علیہ السلام، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ضرور انہیں ان کا یہ ظالمانہ کام یاد دلاؤ گے جو انہوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اس وقت تمہیں نہ جانتے ہوں گے کہ تم یوسف ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی شان بلند ہوگی اور آپ سلطنت حکومت کی مسند پر ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہ سکیں گے۔ قصہ مختصر، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال کر واپس ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص جو اتار لیا تھا اس کو ایک بکری کے بچے کے خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا۔ آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، اور رات کے وقت اپنے باپ کے پاس وہ روتے ہوئے آئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو رات کے وقت اپنے والد کی طرف لوٹے تاکہ رات کے اندھیرے میں انہیں جھوٹا عذر پیش کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مکان کے قریب پہنچے تو انہوں نے رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے چیخنے کی آواز سنی تو گھبرا کر باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے بیٹو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں بکریوں میں کچھ نقصان ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا، تو کیا مصیبت پہنچی اور یوسف کہاں ہیں؟ آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، کہنے لگے، میرے باپ، ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے دور چلے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے جواب دیا، اے ہمارے باپ، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگا رہے تھے کہ ہم میں سے کون آگے نکلتا ہے۔ اس دوڑ کے چکر میں ہم دور نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اسی دوران جب ہم یوسف سے غافل ہوئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور ہمیں علم ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے شدید محبت کی وجہ سے کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں، اور ہمارے ساتھ کوئی گواہ ہے نہ کوئی ایسی دلیل وہ علامت ہے جس سے ہماری سچائی ثابت ہو۔ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، اور وہ اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگائے۔ یعقوب نے فرمایا، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے تو صبر اچھا، اور تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اور وہ اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، انہوں نے بکری کے ایک بچے کو ذبح کر کے اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا دیا
لگا دیا تھا، لیکن خمیس کو پھاڑنا بھول گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ خمیس اپنے چہرے مبارک پر رکھ کر بہت روئے اور فرمایا عجیب قسم کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا اور خمیس کو پھاڑا تک نہیں۔ مزید فرمایا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے، تو میرا طریقہ عمدہ صبر ہے اور تمہاری باتوں پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب